بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 3، پارٹ نمبر 17، پیج نمبر 177۔ بہرحال حضرت علی، ابن عباس، ابو ہریرہ، امام رازی، ابن کثیر اور ان کے علاوہ سلف صالحین اور متاخرین کی اکثریت اسی کے قائل ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ عادل صالح بادشاہ تھے۔ بس جبکہ صحابہ اور سلف صالحین بلکہ متاخرین میں سے بھی اکثر اسی جانب ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہ تھے، تو جمہور کا یہ رجحان بلا شبہ اس امر کی دلیل ہے کہ آیت قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ میں خدا تعالیٰ کی مخاطبت ذوالقرنین کے ساتھ اسی قسم کی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے قصہ میں اوحینا کے اندر ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی کہ تو اس موسیٰ کو دودھ پلانا منظور کر لے۔ اور یقیناً ان حضرات کا منطوق پر مفہوم کو ترجیح دینا بے وجہ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اس مخاطبت کو نہ اوحینا سے تعبیر کیا گیا، نہ انزلنا سے، نہ قلنا کے علاوہ ذوالقرنین سے متعلق آیات میں کوئی ایسا معیت موجود ہے جو قلنا کی خطابت کو خطابت وحی قرار دیتا ہو۔ لہٰذا راجح مذہب یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ عادل اور صالح بادشاہ تھے۔ بصائر 1، مطالب قرآن کی بصیرت کے لیے جس طرح لغت عرب، معانی، بلاغت و بیان، صرف و نحو، احادیث اور آثار صحابہ جیسے علوم کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح صحیح علم تاریخ کی بھی معرفت ضروری ہے۔ چنانچہ گزشتہ اقوام امم کے حالات و واقعات کا علم حاصل کر کے ان سے عبرت و بصیرت حاصل کرنے کی ترغیب خود قرآن عزیز نے پرزور اسلوب بیان کے ساتھ دی ہے۔ ارشاد ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہہ دیجئے زمین کی سیاحت کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، بے شبہ تم سے پہلے خدا کی مقرر کردہ راہیں گزر چکی ہیں، پس زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو جہاں تک اسلام کے بنیادی مسائل کا تعلق ہے، اس میں سلف صالحین کا مسلک ہی بغیر چون چار کی راہ ہے اور اس سے تجاوز، زیغ و گمراہی ہے، لیکن جہاں تک قرآن کے لطائف و نکات، معارف و علوم، اسرار و غوامض اور علمی اور تاریخی مطالب کا تعلق ہے، اس کے لیے کسی زمانہ میں بھی در تحقیق بند نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَلَا تَنْقَضَىٰ عَجَائِبِهِ، قرآن کے لطائف و حکم کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، خصوصاً جبکہ تاریخی مطالب کے حصول کے لیے آج کے ذرائع معلومات قدیم علوم تاریخ کے ذرائع ہیں زیادہ وسیع ہو چکے ہیں، تو سلف صالحین کے مسلک قدیم پر قائم رہتے ہوئے قرآنی حقائق اور اس کے تاریخی مباحث کی تفصیلات و جزیات میں اقوال سلف کا پابند نہ رہتے ہوئے قرآن کی تائید کے لیے قدیم تحقیق اٹھانا سلف صالحین کا اقتداء ہے، نہ کہ اس کے مسلک سے انحراف۔ کیا کوئی اہل علم اور صاحب نظر اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے کہ ان مطالب تفسیری کے علاوہ جن کے متعلق دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ارشادات نبوی ہیں، صحابہ کے ذاتی اقوال کی خلاف یا ان سے جدا تابعین اور تبع تابعین کے اقوال بکثرت کتب تفسیر میں مذکور ہیں، اور متاخرین علماء تفسیر متقدمین کے اقوال پر نقد و جرح کرتے اور اختلاف رائے رکھتے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص کی تحقیق قرآن عزیز کے مطالب کی خدمت ہی سمجھی جانی ہے۔ البتہ اہلیت شرط ہے، جو شخص بھی اس خدمت کے لیے اقدام کرے اس کا فرض ہے کہ فیما بینی و بین اللہ، یہ غور و فکر کرے کہ وہ جس مسئلہ میں کوئی راہ اختیار کرتا ہے حقیقت میں اس کے تمام ما لہ اور ما علیہ سے واقف ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس کے اس تحقیق سے قرآن کی مزید تائید ہی ہوتی ہے اور سلف صالحین کے بنیادی مسلک قدیم سے قطعاً تجاوز لازم نہیں آتا۔ 3، عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان ہمیشہ سے یہ امتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عادل حکومت کا نصب العین رعایا اور عوام پبلک کی خدمت ہوتا ہے، اور اس لیے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ رفاہ عام اور پبلک خدمات اور ان کی خوشحالی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور نہ عوام کو ٹیکسوں کی کثرت سے پریشان حال بناتا ہے۔ اس کے برعکس جبر و ظلم کی حکومت کا منشا بادشاہ اور حکومت کا اقتدار، ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے، اس لیے وہ نہ رعایا کے دکھ درد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے، اور اس سلسلہ میں اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے مفاد و مصالح کے پیش نظر ضمنی
ہوتا ہے۔ نیز اس حکومت میں رعایا ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی ہے اور اس کے ملک کی اکثریت افلاس و غربت ہی کا شکار رہتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھا، اس لیے اس نے شمالی سیاحت میں اس قوم سے ٹیکس لینے سے انکار کر دیا جو یاجوج ماجوج پر سد بنانے کے سلسلہ میں دینا چاہتے تھے۔ اس نے صاف کہا کہ خدا نے مجھ کو حکومت و ثروت اس لیے نہیں دی کہ میں اس کو ذاتی تعیش پر صرف کروں، بلکہ صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت انجام دوں۔ نیز اس نے جو ملک بھی فتح کیا اس کی رعایا پر عفو و کرم کی ہی بارش کی اور کبھی ان کو نہیں ستایا۔ اصحاب الکہف والرقیم 100 تخمیناً۔ قرآن عزیز اور اصحاب الکہف والرقیم، کہف و رقیم واقعہ کی حیثیت، تفسیری حقائق، نتائج و عبر۔ قرآن عزیز اور اصحاب الکہف والرقیم ابن اسحاق بروایت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش مکہ میں یہ مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ایسا کوئی یقینی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ صادق ہیں یا کاذب، تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلہ کو یہود مدینہ سے حل کیا جائے، کیونکہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے اور اس قسم کے معاملات میں صاحب بصیرت ہیں۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا۔ علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے 3 باتیں دریافت کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں تو بلا شبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں، تم کو ہرگز ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ بتا سکیں تو تم کو اختیار ہے، جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزرا؟ روح کی حقیقت بیان کیجیے۔ وفد نے مکہ جا کر صنادید قریش سے صورت حال کہہ سنائی، اور قریش نے اس بات کو بہت پسند کیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب وحی آنے پر دوں گا۔ چنانچہ جب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا، تب آپ نے ان کے سامنے سورہ کہف تلاوت کر کے واقعات کی حقیقت ان پر واضح کر دی۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ کہف، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف رقیم کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب معاملہ ہے، جبکہ چند نوجوان پہاڑ کے غور میں پناہ گیر ہو گئے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر اور ہمارے لیے رشد و ہدایت مہیا کر۔ پھر ہم نے غار میں چند سال تک کے لیے ان کو تھپک کر سلا دیا، پھر ان کو اٹھایا پیدا کیا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں بستی والوں اور غار والوں میں سے کس نے ان کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا۔ ہم تجھ کو ان کا صحیح اور سچا واقعہ بتائے دیتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت کی روشنی اور زیادہ عطا کر دی تھی، اور جب وہ حاکم وقت کے سامنے یہ اعلان کرنے پر کمر بستہ ہو گئے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں پکار سکتے، اور اگر ایسا کریں گے تو خدا پر بہتان باندھیں گے، اس وقت ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ماں سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، یہ کیوں کھلی دلیل اپنے معبودان باطل کی صداقت کے لیے نہیں لاتے؟ بس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ اور اے رفیقو، جب تم ان سے اور ان کے عبادت سے جو اللہ کے سوا وہ باطل معبودوں کی کرتے ہیں علیحدگی اختیار کرتے ہو، تو پہاڑ کے غار میں چلے چلو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور تمہارے معاملہ میں سہولت پیدا کرے گا۔ اور اے پیغمبر، تم سورج کو دیکھو کہ وہ نکلتے وقت ان کے غار سے داہنی جانب بچ کر نکل جائے گا اور ڈوبتے وقت غار سے کترا کر بائیں جانب کو ہو جاتا ہے، اور وہ کشادہ غار میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو وہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس شخص کو اس کی مسلسل سرکشی کی بنا پر گمراہ کرتے تو اس کے لیے کسی راہ دکھانے والے مددگار کو نہ پائے گا، اور تو ان کو بیدار گمان کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، داہنے بھی اور بائیں بھی، اور ان کا کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو ان کی شان اور حالت کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور بھاگ پڑے، اور اس طرح ہم نے ان کا اٹھا دیا، جگا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ایک نے ان میں سے کہا، تم غار میں کب سے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا، ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت سے ہو، تو اب یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو شہر میں یہ سکہ دے کر بھیجو کہ وہ تمہارے لیے دیکھ بھال کر عمدہ قسم کا کھانا لائے، اور اس کو چاہیے کہ بہت ہی رازدارانہ طریقہ پر جائے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ دے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، اس لیے کہ اگر ان پر تمہارا معاملہ منکشف ہو گیا تو وہ تم کو سنگسار کر دیں گے یا تم کو زبردستی اپنے دین کی جانب لوٹانے پر مجبور کریں گے، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہ رہو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں پر ان کا معاملہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اس وقت اس معاملہ کی اطلاع دی جبکہ وہ قیامت کے وجود و عدم پر آپس میں اختلاف کر رہے تھے، پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحاب کہف پر قبہ تعمیر کرو، ان کا پروردگار ان کے حال کا خوب واقف کار ہے، یعنی ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ ان لوگوں نے جو برسر حکومت تھے کہا، ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد ہیکل تعمیر کریں گے۔ اے پیغمبر، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ پیغمبر کہہ دے کہ ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے، اور تو لوگوں سے اس بارے میں نزاع نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو، یعنی باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کتنے آدمی تھے، کتنے دنوں تک رہے تھے، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کر، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کو ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہہ کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو، تم کہہ دو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیے ہیں۔ اے پیغمبر، تو کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے، اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ کہف و رقیم، لغت میں کہف پہاڑ کے اندر وسیع غار کو کہتے ہیں، مگر رقیم کے معنی میں مفسرین کو سخت تردد ہے، اور ضحاک اور سدی جو ہر ایک تفسیری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی جانب ضرور منسوب کر دیا کرتے ہیں، اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے متعدد اقوال نقل کرتے ہیں۔ ایک یہ رقم سے مشتق ہے
اور رقیم بمعنی مرقوم مکتوب ہے، چونکہ بادشاہ وقت نے ان کی تلاش کے بعد ان کے نام پتھر کی ایک تختی پر کندہ کر دیے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر اسی کی تائید میں ہے اور مفسرین کے ہاں یہی قول مشہور ہے۔ 2 یہ وادی کا نام ہے جہاں پہاڑ میں وہ غار تھا جس میں اصحاب کہف روپوش ہوئے تھے۔ قتادہ، عطیہ، اوفی اور مجاہد بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ 3 یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار تھا۔ 4 اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ کہتے سنا، ما ادری مر رقیم کتاب ام بنیان، میں نہیں کہہ سکتا کہ رقیم سے کندہ تختی مراد ہے یا شہر مراد ہے۔ 5 بروایت کعب احبار وہب بن منبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ ایلا عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے، یہ بلاد روم میں واقع ہے۔ تاریخ اور عصری تحقیقات کے پیش نظر یہ آخری قول ہی صحیح اور قرآن عزیز کے بیان کے مطابق ہے اور باقی اقوال محض قیاس و تخمین پر مبنی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے تاریخ اور علم الاثار کے چند اوراق کا مطالعہ ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ واقعہ بعثت مسیح سے کچھ زمانہ بعد کا ہے اور انباط کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انباط کون ہیں اور ان کا مسکن و موطن کہاں ہے؟ یہی وہ گتھی ہے جس کے سلجھ جانے پر حقیقت روشن ہو سکتی ہے۔ مورخین عرب انباط کے متعلق عموماً یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عجمی النسل ہیں اور اس لیے وہ نبطی کو عربی کا مقابل قرار دیتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے اور عرب مورخین کے مختلف تاریخی مقولے اور تورات اور رومی اور یونانی تاریخیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبطی خالص عربی اور اسماعیلی النسل ہیں، مگر بدویانہ زندگی ترک کر دینے اور حجاز سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بس جانے کی وجہ سے یہ عربوں کے لیے اجنبی ہو گئے، حتیٰ کہ خود بھی یہ بھول گئے کہ عرب سے ان کو کیا نسبت ہے۔ اسی بنا پر حضرت فاروق اعظم کا مشہور مقولہ ہے، تعلموا النسب ولا تكونوا كنبت السواد اذا سئل احدهم عن اصله قال من قرية كذا، اپنے نسب کو سیکھو، عراق کے نبت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جب ان میں سے کسی ایک سے دریافت کیا جائے کہ تم کس خاندان سے ہو تو جواب دیتے کہ ہم فلاں شہر کے ہیں۔ لیکن انباط کی بحث کو چھوڑ کر جب مورخین عرب سے دریافت کیا جائے کہ نبت یا نابت کون ہے تو وہ بغیر کسی اختلاف کے فوراً یہ جواب دیں گے ابن اسماعیل، کیونکہ حضرت اسماعیل کے 12 لڑکوں میں سے بڑے کا نام نابت یا نبت ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں نابت کے متعلق تحریری ذکر کرتے ہیں، ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في انسابهم الى ولدي نابت وقدار، وكان الرئيس بعده والقائم بالامور الحاكم في مكة والناظر في امر البيت وزمزم ثابت بن اسماعیل وهو ابن اخت الجرهمین، ثم تغلب جرهم على البيت طمعا في بني اختهم فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني اسماعیل مدة طویلہ، فكان اول من صار الیہ امر البیت بعد نابت مزاز بن عمر بن سعد بن رقیب بن عبیر بن نابت۔ تمام حجازی عرب کے مختلف قبائل کا نسب حضرت اسماعیل کے 2 صاحبزادوں نابت اور کیدار پر ختم ہوا ہے اور اسماعیل کے بعد ان کا جانشین نابت ہوا، وہی تمام امور کا والی، مکہ کا حاکم، زمزم اور کعبہ کا متولی قرار پایا اور یہ بنی جرہم کا بھانجا تھا۔ بس بنی جرہم اس تعلق کی وجہ سے اس کے بعد عرصہ تک مکہ پر حاکم و قابض رہے اور اطراف مکہ پر بھی انہی کی حکومت رہی۔ مدت دراز کے بعد نابت کی 5ویں پشت میں سے ایک شخص مزاز نے دوبارہ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت کو بنی جرہم کے قبضہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ بدایہ والنہایہ جلد 2۔ مگر اس کے آگے عرب مورخین عام طور پر اس بارے میں خاموش ہیں کہ جب نابت بن اسماعیل کی نسل کثرت سے بڑھی تو کیا وہ صرف حجاز ہی کے اندر محدود رہی یا اطراف و جوانب میں پھیلی؟ اگر ادھر ادھر گئی تو اس کا سلسلہ کہاں تک پھیلا؟ البتہ ابن خلدون نے اس سے متعلق معلومات میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نابت بن اسماعیل بیت اللہ کا متولی ہوا اور مکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم رہا، تاانکہ اس کی نسل نے اس درجہ ترقی کی کہ وہ مکہ میں نہ سما سکے اور حجاز کے اطراف و جوانب تک میں پھیل گئے۔ بدایہ والنہایہ جلد 2۔ لیکن تورات نے اس سلسلہ میں مختلف مقامات پر جو کچھ کہا ہے وہ اصل گتھی کو سلجھانے میں بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس نے شروع میں تو حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں کی فہرست دی ہے اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا ہے کہ خاندان نابت سعیر گو سرات یعنی حجاز سے شام کے علاقوں تک پھیلا ہوا ہے اور ایلا عقبہ تک ان کا قبضہ ہے۔ تورات میں نابت کا تلفظ بھی مختلف طریقوں سے مذکور ہے، کہیں نبیت تو کہیں نبیچ اور کہیں نبایوت۔ تورات کے حوالہ جات یہ ہیں، یہ اسماعیل کے بیٹوں کے نام ہیں۔ مطابق ان کے ناموں اور نسبتوں کی فہرست کے اسماعیل کا پہلوٹا نبیت اور قیدار اور اوبیل اور اوبیل اور بسیام اور مسمع اور دوما اور منشا اور حدر اور تیمہ اور اطور اور نفیس اور قدمہ۔
تکوین باب 25 آیات 13-14۔ یسعیاہ نبی کی پیشگوئی میں یروشلم کو مخاطب کر کے کہا گیا اور قوموں کی دولت تیرے یروشلم کے پاس فراہم ہوگی، اونٹوں کی قطاریں اور عدیان اور عنیفہ کی سانٹنیاں تیرے گرد آگے جمع ہوں گی، وہ سب جو سبا کے ہیں آئیں گے، قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبید کے مینڈھے سے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باب 21 آیت 14۔ حزقیل نبی کے صحیفہ میں ہے، نبایوت نابت کی بھیڑیں نظر لی جائیں گی۔ باب 25 آیات 18۔ اور سفر تکوین میں خاندان نابت کا علاقہ سکونت یہ بتاتے ہیں، اور وہ حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے آشور کو جاتے ہیں بستے تھے، ان کا قطع زمین ان کے سب بھائیوں کے سامنے پڑا تھا۔ باب 25 آیات 18۔ ان حوالہ جات کی تفصیل و تشریح کے لیے اب اگر ان رومی مورخین کی شہادات بھی شامل کر لی جائیں جو نبطیوں انبات کے معاصر ہیں، تو یہ بات بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے کہ انبات اور بنو نابت بن اسماعیل ایک ہی ہیں، اور یہ کہ انہوں نے غیر متمدن زندگی کو چھوڑ کر متمدن زندگی اختیار کر لی تھی۔ یوسیفوس جو پہلی صدی عیسوی میں گزرا ہے اور انبات کا معاصر بھی ہے، لکھتا ہے، ملک بحر احمر سے نہر فرات تک اسماعیل کے 12 بیٹوں کے قبضہ میں ہے، جس کے سبب سے ان کا نام نبوتیہ پڑ گیا ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں مصر اور عرب سلطنتان مل گئی ہے اور بہت سے بیابانوں اور بلند و فراز زمینوں کو شامل ہے جو مشرق کی طرف خلیج فارس تک منتہا ہوتی ہے۔ عموماً اس ملک کے باشندوں کا نام ناتیوتن ہے اور زا نزروس استی قاف میم بیان کرتا ہے۔ انبات خلیج ایلا عقبہ پر رہتے ہیں۔ ارض القرآن جلد 612، ماخوذ ولد کاس آف رین صفحہ 225۔ اور دوسری جگہ لکھتا ہے، اوپر گزرتے ہوئے تم خلیج عقبہ ایلا میں داخل ہو گئے، جس کے حدود پر ان عربوں کی بہت سی آبادیاں ہیں جن کو لوگ نبت کہتے ہیں۔ ایزن جلد 2 صفحہ 60۔ اور آثار اور کتبات میں نبت کا نام سب سے پہلے 700 قاف میم میں نظر آتا ہے، جبکہ آشور بنی پال شاہ اسیریا کے کتبہ میں وہ اپنے مفتوحین کی فہرست میں ناتان شاہ نبت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایزن جلد 2 صفحہ 60۔ ان تمام تفاصیل کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ ایلا عقبہ کی خلیج سے شام تک اور سواحل مصر سے خلیج فارس تک جو قوم مستعارہ بالا حوالہ جات میں برسر اقتدار نظر آتی ہے، وہ نابت بن اسماعیل کی نسل سے ہے، جو نبت، انبات، نبایوت اور نبید کے ناموں سے پکاری جاتی رہی ہے۔ البتہ ایک بات طبیعت میں ضرور کھٹکتی ہے، اور وہ یہ کہ نابت بن اسماعیل کی جس نسل سے تورات اور رومی مورخین اس تفصیل کے ساتھ واقف ہوں، وہ عرصہ دراز کے بعد اپنے بھائیوں اہل عرب کی نگاہ میں کیوں اجنبی ہو گئی، بلکہ خود نبطی یہ کیوں بھول گئے کہ وہ خالص عربی النسل اور اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اس کے متعلق یاقوت حموی کے ایک جملہ سے بآسانی جواب دیا جا سکتا ہے۔ یاقوت رباح کے عنوان میں بحث کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے، اما النبت فکل من لم یکن راعیا او جندیا عند العرب من ساکن الارضیین۔ اہل عرب دنیا کے ہر انسان کو نبطی کہہ دیتے ہیں جو چرواہا یا سپاہی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاز سے نکل کر مدت مدید کے بعد چونکہ نبطیوں نے بدویانہ سپاہیانہ زندگی کو چھوڑ کر متمدن شہریوں کی زندگی اختیار کر لی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ اہل عرب کی نگاہ میں بنی نابت اجنبی ہو گئے اور وہ ان کو بھی عجمی حکمرانوں کی طرح سمجھنے لگے، لہٰذا ان کے طریق بود و ماند، معاشرتی تمدن اور اختلاف احوال نے ان حجازوں سے الگ کر کے انہی کے بھائیوں کی نگاہ پر ان کے حجابی پردے ڈال دیے۔ مورخین کے نزدیک انبات کا رقبہ حکومت 3 مختلف العہد قوموں کے دائرہ حکومت پر حاوی تھا، یعنی 1 سمود کا ملک وادی قرا، اس کا دارالحکومت مشہور شہر حجر تھا، 2 ملک مدین، اس کا دارالحکومت خود شہر مدین ہی تھا، 3 ملک ادوم، اس کا دارالحکومت رقیم تھا۔ ادوم کا علاقہ اول عیسو بن اسحاق کے قبضہ میں تھا، جیسا کہ ادوم کے ذکر میں قصص القرآن جلد 2 میں ذکر ہو چکا ہے۔ انبات کا زمانہ حکومت 700 قاف میم سے شروع ہو کر 106 تک ختم ہو جاتا ہے۔ اوائل صدی عیسوی میں رومیوں نے ان پر لشکر کشی کر کے اور شکست دے کر رقیم اور اس کے پورے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور انبات کے پاس صرف حجر کا علاقہ باقی رہ گیا تھا، جو 106 میں جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو انبات کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ رومیوں نے رقیم پر قبضہ کرنے کے بعد جب اس کو اپنی تمدنی، سیاسی اور معاشرتی ترقیوں کا مرکز بنایا تو اس کا پورا نام بدل کر پٹیرا رکھا۔ یہی وہ رقیم ہے جس کا ذکر اصحاب کہف کے واقعہ میں قرآن عزیز نے کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور یہی وہ شہر ہے جس کے کچھ ساعات تمدن
سعادت مند انسان بت پرستی سے نفور ہو کر اور بت پرست حکمرانوں کے ظلم و جور سے محفوظ رہنے کی خاطر اس شہر کے پہاڑوں کے ایک غار میں چھپ رہے تھے۔ پس حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ارشاد کہ رقیم ایلا کے قریب شہر تھا، اور یہ کہ وہ روم کے علاقہ میں تھا، بالکل صحیح اور قرآن اور تاریخ دونوں کے عین مطابق ہے۔ بلا شبہ وہ ایلا خلیج عقبہ کے قریب واقع تھا، اور چونکہ رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے اس کو روم کے علاقے میں شمار کرنا قطعاً درست ہے۔ مگر حیرت ہے اس تاریخی انقلاب پر کہ جب رومیوں نے امباد کے اس مرکزی شہر کا نام پٹیرا رکھ دیا تو اس نام نے تھوڑے ہی دنوں میں اس درجہ شہرت حاصل کر لی کہ عرب اور عجم نے اس کے سینماؤں اور فنون لطیفہ کی نرنگیوں سے متاثر ہو کر اس کا اصل نام بالکل فراموش کر دیا، اور ان کے لیے چند صدیوں ہی میں رقیم ایک اجنبی اور غیر معلوم نام ہو گیا، حتیٰ کہ اہل عرب نے بھی اس کو بطراہی کے نام سے یاد رکھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب قرآن نے اس کا اصل نام بیان کیا تو دوسروں کی طرح اہل عرب بھی حیران تھے کہ رقیم غار کا نام ہے یا لوہے کی تختی کا یا پہاڑ کا یا شہر کا، لیکن جس نام کو امباد کے بھائیوں حجازیوں نے بھلا دیا تھا اس کو تورات نے اپنی سند میں محفوظ رکھا، تاکہ جب نبی امی وحی کے ذریعہ اصل حقیقت کا اعلان کرتے تو وہ اس کی تائید کے لیے خود کو پیش کر سکے۔ تورات سفر عدد وار صحیفہ یسعیاہ میں اس شہر کا نام راقیم بیان کیا گیا ہے۔ دائرۃ المعارف عرب۔ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جہاں اور بعض جدید انکشافات کیے ہیں، ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم پٹیرا یا بطرا کی دریافت ہے، اور اس کے متعلق جس قدر عصری تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن عزیز کی حرف بحرف تصدیق ہوتی جاتی ہے۔ خلیج عقبہ ایلا سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، انہی میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر امباد کا دارالحکومت رقیم آباد تھا۔ اس شہر کی موجودہ زمانہ میں جو عصری پیمائش کی جا رہی ہے اس میں نئے نئے اکتشافات کے ساتھ اس کے پہاڑوں کے عجیب و غریب غار بھی قابل ذکر ہیں۔ یہ غار بہت وسیع اور دور دور تک چلے گئے ہیں اور اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپ ان تک نہیں پہنچتی۔ ایک غار ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کے دہانہ پر قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بہت سے ستونوں کے کھنڈر باقی رہ گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ہیکل کی عمارت ہے۔ اس صاف اور بے لاگ عصری اور تاریخی شہادتوں کے بعد یہ کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز نے جن اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے وہ اسی شہر رقیم سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ اسماعیلی عربوں کے مذہب سے متعلق تاریخ کے صفحات یہ شہادت دیتے ہیں کہ ان میں گو کچھ عرصہ باپ دادا کا دین حق ملت ابراہیم باقی رہا، مگر آہستہ آہستہ مصر، شام، عراق کے صنم پرستوں کے تعلقات نے عمر بن لوحی کے ذریعہ ان میں بت پرستی اور ستارہ پرستی کی داغ بیل ڈال دی، اور کچھ عرصہ بعد ان عربوں کو شرک پرستی میں ایسا ید طولہ حاصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کے لیے پیش رو بن گئے۔ چنانچہ نابت کی اولاد بھی شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی، اور ان کے مشہور بت ذوالشرا، لات، منات، حبل، قصاح، امیانس اور حریش تھے۔ صدیوں تک نبطی بت پرستی کی اس گمراہی میں مبتلا رہے کہ مسیحی دور کے اوائل میں دارالحکومت رقیم کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مسیحی مذہب کا ابتدائی دور ہے۔ نبطی حکومت کے اطراف یعنی شاموں وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رقیم کی چند نوجوان سعید روحیں شرک سے بیزار نفور ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی اور دین عیسوی کو قبول کر لیتی ہیں۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا اور انکشاف حال چاہتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے، مگر وہ دوبارہ معاملہ پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجیب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے، مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی کے بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود ہیں۔ ایک طرف دہانہ ہے تو دوسری جانب ہوا گزرنے کے منفذ وار سوراخ ہیں جس کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ غار شمال و جنوب رویہ ہے، اس لیے طلوع و غروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی مگر ہلکی ہلکی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں اور ان کا رفیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے
دہانہ پر مہر کی جانب منہ کیے بیٹھا ہے۔ اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برسوں تک یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہے کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے، رومی عیسائی نبطی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس طرح رقیم پٹیرا عیسائیت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں۔ وہ بیدار ہو جاتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن، دوسرے نے کہا 2 دن یا کچھ دن، کچھ حصہ اچھا ایک نے جواب دیا 1 دن اور دوسرے نے کہا یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر میں جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے، مشرک بھی، وہ یا تو شرک پر آمادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا یا ہم سب کو قتل قرار ڈالے گا۔ یہ باتیں ہماری دین دنیا برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی۔ اب نوجوان میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا، وہاں دیکھا تو حالات بالکل بدل چکے تھے اور نئے آدمی، نیا طور و طریقہ نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدیں۔ جب قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ یہ سکہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی۔ لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملہ سے بہت زیادہ دلچسپی لی، کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔